میری بہن تانیہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، تاہم اس کے ساتھ میری بنتی تھی تبھی اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ میں اس کے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھتی، چائے بنا کر دیتی، اس کی سہیلیاں ملنے آتی تو ان کی خاطرداری میں لگ جاتی، کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی اور اس کے بغیر کھانا نہ کھاتی، جبکہ تانیہ مجھ سے زبانی محبت بہت جتلاتی، لیکن وہ اس کا عملی ثبوت بہت کم دیتی۔ میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہ کیا تھا۔ شازیہ ممانی کی کزن تھی، ہم اکثر اس کے گھر آتے جاتے تھے۔ اس کی شادی ہو گئی تو اس کی چھوٹی بہن نازیہ سے میری زیادہ دوستی ہو گئی۔ اس کے بھائی کا نام معراج تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ جب نازیہ کے ہمراہ ہمارے گھر آتا، بیٹھک میں خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ میرے والدین کو اس کی عادات پسند تھی، وہ اکثر کہتے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ والدین کے ایسا کہنے سے میری توجہ بھی اس کی کم گو کی طرف مبذول ہونے لگی، لیکن میں نے اپنی پسندیدگی کو دل میں چھپائے رکھا۔ ایک روز میں اور تانیہ نازیہ کے گھر گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری بہن بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو گھر چلیں۔ اس پر نازیہ کی امی بولی، بیٹی تم لوگ ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کا کہہ رہی ہو، تھوڑی دیر اور بیٹھو، چائے پی لو پھر چلی جانا۔ نہیں آنٹی، میں ابھی جاؤں گی، تانیہ نے کہا۔ اس پر نازیہ نے تجویز دی کہ تانیہ نے اگر جانا ہے تو بے شک چلی جائے، میں عمر بھائی کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ تانیہ کو گھر ڈراپ کر دیں گے، وہ بھی اس طرف ہی جا رہے ہیں، آبدہ کو لیکن نہ لے جاؤ، یہ بعد میں آ جائے گی۔ اس کی والدہ نے بھی اس تجویز کی تائید کی۔ تانیہ عمر بھائی کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئی، جبکہ میں نازیہ کے پاس ٹھہر گئی۔ میری بہن کا عمر بھائی کے ساتھ جانا بڑا مبارک ثابت ہوا۔ دونوں میں دوران سفر بات چیت ہوئی، وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کی بات پکی ہو گئی اور جلد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مہندی کا دن آ گیا، ہم دولہا بھائی کو مہندی لگانے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ میری ایک ہمراز سہیلی بھی تھی، کہنے لگی، آبدہ ہم کو اپنی پسند تو دکھاؤ۔ میری کوئی پسند نہیں ہے، اسے جواب دیا تو بولی، اچھا اگر ہو گئی تو تمہاری آنکھیں خود بتا دیں گی۔ دولہا کے گھر جاتے ہی لڑکیوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ جب عمر بھائی کو رسم کے لیے لائے تو ان کے ساتھ معراج بھی تھا۔ ایک پل کو اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ میری سہیلی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پا لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی، سرگوشی میں بولی، بے شک تم نہ بتاؤ مگر میں نے جان لیا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ چلاک میرے ٹو میں تھی۔ دوسرے روز بارات آئی۔ رخصتی کے وقت ہم پہلے سے ہی دولہا بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ معراج بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ اس نے دولہا کے سہرے سے گلاب کا ایک پھول نکال کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا، یہ مبارکباد کے طور پر قبول کر لو۔ وہی سہیلی آج بھی میرے پہلو میں موجود تھی۔ بس پھر کیا تھا، شاہدہ نے اس روز مجھے معراج کے نام سے خوب تنگ کیا۔ اب میری بہن ان کے گھر کی بہو تھی، اس گھر سے ہمارا رشتہ گہرا ہو چکا تھا۔ بہن سے ملنے میں اس کے گھر جاتی تو جی چاہتا کہ عمر بھر کے لیے اس گھر رہ جاؤں۔ مجھ کو ان کا گھر بڑا ہی اچھا لگتا تھا۔ جب واپس آتی معراج چھوڑنے آتا، ہم راستے میں باتیں کرتے آتے۔ جی کرتا تھا کہ دل کی بات بھی اس سے کہہ دوں، مگر زبان ساتھ نہ دیتی۔ جب وہ مجھ کو گھر ڈراپ کر کے واپس چلا جاتا تو خود کو کوستی، میں کتنی بزدل ہوں، اس کے سامنے دل کی بات بھی نہ کر پائی۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا، ایک ادارے میں جاب بھی کرنے لگی تھی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں معراج کو بھی ملازمت مل گئی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ انہی دنوں مجھے کوئی روزانہ فون کرنے لگا۔ جو ہی ریسیور اٹھا کر ہیلو کہتی، ادھر سے کوئی بات نہ کرتا، تب میں ریسیور رکھ دیتی۔ حیران تھی کہ کون ایسا کرتا ہے۔ میری ایک کلاس فیلو ٹیلی فون آپریٹر تھی، اس کو بتایا کہ کوئی فون کرتا ہے لیکن بات نہیں کرتا۔
तो वो बोली मैं पता करवा देती हूँ कि किस नंबर से फोन आता है, बाद में हम उससे निपट लेंगे। उस लड़की ने नंबर पता करके बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये मिराज के घर का नंबर था। उस लड़की ने कहा कि उसका फोन बंद करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, रहने दो, ये हमारे अजीजों का नंबर है। एक रोज मैं घर में अकेली बैठी थी कि वो अचानक आ गया। मैंने चाय का पूछा, कहने लगा आपकी हाथ की चाय मिल जाए तो हम खुद को खुश नसीब समझेंगे। आज तो हमारी किस्मत जाग उठी है। मैं कुछ ना कह सकी, तभी अपने दिल की आरजू का इजहार मिराज ने कर दिया। जो बात मैं अब तक जबान पर ना ला सकी थी वो उसने कह दी। क्या मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात करूं? मिराज ने पूछा। तो मैं अरसे से इस उलझन में थी, उसने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी। सो मैंने असबात में सर हिला दिया। हम अभी ये बात कर ही रहे थे कि अम्मी आ गई। वो अम्मी से बातों में मसरूफ हो गया। अम्मी उसका अब ज्यादा ख्याल करती थी कि अब वो उनकी बेटी का देवर था। उस दिन से मेरी सोच के धारे बदल गए। मैंने भी दिल ही दिल में उसको अपना जीवन साथी चुन लिया। जब भी तानिया बाजी और उमर भाई हमारे घर आते, मिराज भी उनके साथ होता। उसके आने से मैं खिल उठती, दौड़ दौड़ कर उन सबकी खातिर मदारत करती। लेकिन एक बात मैंने नोट कर ली थी कि जब भी मिराज से बात करती, तानिया को हम दोनों का आपस में बात करना नागवार गुजरता और वो तेवर चढ़ा लेती, और उसकी वजह मैं ना समझ सकी। अब घर में मेरे रिश्ते के लिए फिक्र तलाश होने लगी। मैंने मिराज से कहा कि तुम अपनी अम्मी से कहो कि हमारे घर आकर मेरे वालिदैन से बात कर लें, मगर वो मजबूर था। कहता था कि अभी मुझसे बड़ी बहनों और एक भाई की शादी होना बाकी है। ऐसी बात अम्मी से नहीं कह सकता, वरना वो कहेंगी कि बड़ों से पहले तुम शादी करना चाहते हो, तुमको बहुत जल्दी है। मगर मैं ये चाहती थी कि किसी तरह मिराज के घर वालों को ये पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे जहन में अचानक एक तरकीब आई। मैंने नाजिया से कह दिया कि तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है, तुम ये बात अपनी अम्मी को बताओ। नाजिया तो मेरी दोस्त थी, तो वो मुझे पसंद करती थी। यकीन था कि अपनी माँ को ज़रूर बताएगी। बस मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मैंने नाजिया को ठीक समझा था, उसने अपनी अम्मी को बता दिया। यूं उन सब के घर वालों को भी मालूम हो गया। जब सबको पता चला तो मेरी बहन तानिया, जो उनकी बहू थी, उसे भी इल्म होना लाजमी था। उसकी सास ने भी मेरे रिश्ते के लिए पहले उसके सामने झोली फैलाई, लेकिन वो हमारी खुशियों के लिए तलवार साबित हुई। तानिया ने ना सिर्फ अपनी सास को मेरा रिश्ता मांगने से बाज रखने की कोशिश की, बल्कि हमारे घर मिराज का आना जाना बंद करने की कोशिशों में लग गई। मैं अपनी सगी बहन का ये रूप देखकर हैरान रह गई। उसने कोई ऐसी बात अपने शौहर से हमारे बारे में कही कि उमर भाई ने मिराज से बातचीत ही बंद कर दी। हालांकि दोनों भाई यकजान दो कालिब थे। अब उमर भाई मिराज को देखकर मुंह फेर लेते, पास से गुजर जाते और बात ना करते, सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। मिराज अपनी भाभी की चाल को समझ गया। साफ जाहिर था कि तानिया नहीं चाहती थी कि मैं उसकी देवरानी, लेकिन उमर भाई अपनी बीवी की सियासत को ना समझ सकते। एक रोज मैंने तानिया से कहा, मेरी प्यारी बहना, क्यों तुम मेरी और मिराज की शादी नहीं होना देना चाहती? आखिर क्यों तुम मेरी खुशियों में खुश नहीं हो? क्या मिराज में कोई कमी है? क्या वो बुरा इंसान है? खुदा ना करे कि मेरा देवर बुरा हो, तो वो तो लाखों में एक है। लेकिन तुमको शर्म आना चाहिए। तुम शादी से पहले मेरे देवर के साथ इश्क के तमाशे करती फिरती हो। क्या लोग मुझे इस बात के ताने ना देंगे? मैं तुमको सख्ती से मना कर रही हूँ कि तुम मेरे देवर के साथ ये मोहब्बत का नाटक बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तानिया, ये जुल्म मत करो, हमारी खुशियों की कातिल मत बनो। ये नाटक नहीं है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। तुमने भी तो उमर भाई को पसंद किया था, तो ही तुम्हारी उनसे शादी हुई है। जब घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद हैं, तो तुम क्यों साथ नहीं दे रही हो? इस बात का जवाब उसके पास नहीं था, जैसे वो मेरी सगी बहन नहीं दुश्मन हो। खुदा जाने उसको क्या हो गया था। वो मुझे और मिराज को साथ नहीं देख सकती थी, जैसे उसको मुझसे खुदा वास्ते का बैर हो। ताहम तानिया ने अपने देवर से ना बिगाड़ी। वो मिराज को ये फ्रेब देती रही कि मैं आबदा को ऐसे ही कहती हूँ ताकि कोई तुम दोनों पर शादी से पहले बातें ना बना सके, और अपनी बहन के साथ मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी।
انہی دنوں تانیہ کی نند اور میری دوست نازیہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اس گھر میں ایک وہی تو ہم دونوں کی خیر خواہ تھی، ہماری غم گسار اور ہمدرد تھی، وہ بھی چلی گئی۔ وہ چلی گئی تو تانیہ اور شیر ہو گئی۔ اب جب میں تانیہ کے گھر جاتی ڈر ڈر کر قدم رکھتی، خدا جانے کب وہ میری بےزتی کرتے۔ نازیہ جب میکے آتی اپنی امی سے کہتی، خدا را تانیہ کو بیچ میں نہ ڈالے، بلکہ براہ راست آبدہ کا رشتہ معراج بھائی کے لیے مانگے۔ اور اس کی ماں جواب دیتی، بیٹی کیسے تانیہ کو درمیان میں نہ ڈالوں، آخر وہ میری بہو ہے اور ان کے گھر کی بیٹی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے گھر کا رشتہ بہو کے بغیر ہو جائے۔ جب معراج کی امی نے میری بہن کو بہت مجبور کیا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فائزہ کا رشتہ فیاض بھائی سے کر دیتے ہیں اور بدلے میں آبدہ کا رشتہ معراج کے لیے لے لیتے ہیں۔ فائزہ تانیہ کی سب سے چھوٹی نند تھی جس کا رشتہ اس کے چچا زاد سے طے ہو چکا تھا، اور فیاض ہمارا بھائی جس کا رشتہ امی نے اپنی بھانجی سے طے کر رکھا تھا۔ یہ بات جان بوجھ کر تانیہ نے کہی کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ پہلے سے ہی خاندان میں 2 طے شدہ رشتے توڑے جاتے اور پھر بدلے کی شادی انجام پاتی۔ اس کے لیے میرے والدین راضی تھے اور نہ معراج کے ماں باپ اس انہونی کو قبول کر سکتے تھے۔ جب تانیہ نے ساس سے ایسی بات کی تو انہوں نے فائزہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور 1 ماہ میں اپنی بیٹی کو اس کے منگیتر کے ساتھ بیاہ دیا۔ ادھر امی ابو نے بھی یہی کیا کہ فیاض کا بیاہ اس کی منگیتر سے کروا دیا تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ تانیہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن دیورانی بھر کر اس کے گھر میں آئے۔ جب یہ معاملہ اس طرح نپٹ گیا اور تانیہ کی نیت بھی کھل گئی تو اس کی ساس نے امی کو براہ راست کہہ دیا کہ وہ آبدہ کو معراج کے لیے لینا چاہتی ہے۔ اس پر امی نے کہا، رشتہ دینے سے مجھے انکار نہیں، مگر میں تانیہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ آپ بہو کو منا لے، آخر وہ کیوں اس امر پر راضی نہیں ہو رہی؟ پس پردہ کیا بات ہے؟ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ وجہ کا پتہ ہوتا تو میں تانیہ کے دونوں پاؤں پکڑ لیتی۔ معراج بھی تانیہ سے یہی سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ بتانے کی بجائے میری بہن کی گردن نخوت سے اکڑ جاتی۔ سمجھ کسی کو بھی نہیں آتا تھا کہ تانیہ کیا چاہتی ہے۔ معراج نے جب دیکھا کہ کسی صورت بھابھی نہیں مان رہی تب وہ اپنی بڑی شادی شدہ بہنوں کو لے آیا۔ انہوں نے میری بہن کی منت کی کہ بھابھی آپ ہمارے ساتھ ہو یا نہیں، کیونکہ آبدہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے والدین اس کا رشتہ ہمیں نہیں دیں گے۔ اچھا، آپ سب اس قدر میری بہن کو چاہتے ہیں تو میں امی ابو سے بات کروں گی، تانیہ نے ان سے کہا۔ اس کے بعد میری بہن نے پوری چال بازی سے کام لیا۔ امی سے کہا کہ میرے سسرال والے اب آبدہ کا رشتہ لینے کے موڈ میں نہیں ہیں، اس لیے آپ آبدہ کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ اور ادھر اپنی نندوں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ روز ٹھہر جائیں، میرا بڑا بھائی آنے والا ہے۔ امی اس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتی ہیں، جب تک وہ دبئی سے لوٹ کر نہیں آتا ہم رشتے کی بات نہیں کریں گے۔ انہی دنوں میرے لیے دور کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ آیا ہوا تھا، لہٰذا امی ابو نے میری بات وہیں پکی کر دی۔ جب بہن ہی بہن کو نہیں چاہ رہی تو بعد میں جانے کا کیا حالات پیدا ہوتے۔ انہوں نے سوچا کہ دوسرا رشتہ بھی اچھا ہے، وہاں نہ صحیح ادھر اپنے رشتہ داروں میں صحیح۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ تانیہ نے امی ابو کو بہت ڈرایا تھا کہ معراج سے آبدہ کی شادی ہو گئی تو یہ بہت دکھی رہے گی، اندر کی باتیں آپ کیا جانیں۔ وہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ مجھے عمر بھر اب انہی لوگوں کے بیچ گزارنا ہے۔ میں پھنس چکی ہوں، آپ آبدہ کو تو نہ پھنسائیں۔ میرے والدین بیچارے ڈر گئے، سوچا یہ شاید صحیح کہہ رہی ہو، کوئی ایسی بات ہوگی جو بتانا نہیں چاہ رہی، ورنہ اس کی آبدہ سے کیا دشمنی ہے۔ مجھ سے بھی تانیہ نے کہا کہ ان دنوں ہرگز تم معراج سے رابطہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کر لے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرب ہے، اس کی جان پر بنی ہے۔ جب سے تمہارے رشتہ طے ہونے کا سنا ہے واقعی اس کی جان پر بنی تھی، مگر وہ بزدل نہ تھا کہ خودکشی کرتا۔ اس نے بڑی بہادری سے جو کچھ کر سکتا تھا کیا۔ اس بیچارے نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں ہی اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ تا حیات مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں کیوں تانیہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو رہی تھی۔ مجھے خود آگے بڑھ کر معاملہ سلجھا لینا چاہیے تھا۔ میرے اور معراج کے ماں باپ تو راضی تھے، یقیناً میری جرت سے یہ سب ہمارے ہو جاتے۔ اب سوچتی ہوں اکثر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کی بھاگ دوڑ دوسروں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔
اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم تہی دست اور بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ ہماری زندگی کی خوشیوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تانیہ، جس نے میری خوشیوں کے بھرے باغ میں آگ لگائی، بعد میں اس نے بتایا کہ تیرے غم میں میرا دیور تو بیچارہ ادمرا ہو گیا ہے، وہ تباہ حال اپنے گھر سے چلا گیا تھا، اب لوٹ کر آئے گا بھی نہیں۔ اس کے دکھ پر میرے ساس سسر تو زاروں کے تار روتے تھے۔ گویا تانیہ کا باطن اتنا شفاف اور سیاہ تھا کہ اس نے اپنے سسرال والوں کو رلانے کے لیے ہی ایسا رویہ اختیار کیا کہ اپنی سگی بہن کی خوشیوں کو بھی پامال کر دیا۔ معراج بھی اس لیے گھر سے دور چلا گیا کہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بھابھی اس کو تباہ کر کے کس قدر مسرور ہے۔ وہ ایک دوست کے گھر منتقل ہو گیا تھا، وہاں بیمار پڑ گیا۔ دوست اور اس کے گھر والے اس کو ہسپتال لے گئے، علاج کروایا، انہوں نے اس کی تیمارداری کی۔ وہ 1 سال اپنے دوست کے پاس ہی رہا۔ ان دنوں میں نے اسے رابطہ کرنا چاہا لیکن نہ کر سکی۔ میری شادی کو 1 ماہ رہتا تھا کہ مجھ کو معراج کی بیماری کا پتہ چلا۔ میں نے اس کے دوست کا نمبر نازیہ کو فون کر کے معلوم کیا اور معراج سے ملنے کی ٹھان لی۔ خدا جانے کس طرح تانیہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اس نے بڑے بھائی کو کہا کہ اس کو اب گھر سے باہر نکلنے مت دینا، اس کی شادی تیار ہے اور یہ معراج سے ملنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ تبھی بھائی نے مجھ پر پہرا لگا دیا۔ وہ دن مجھ پر ایسے گزرے تھے جیسے ہر لمحہ شعلوں میں جل رہی ہوں۔ آخرکار جدائی کی گھڑی آ گئی اور میں بیمار معراج سے ملے بغیر اپنے شہر سے دور چلی گئی۔ ہم دونوں کو میری بہن نے اس طرح جدا کر دیا جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے سچی محبت کی، مگر صلے میں اس نے مجھے دکھ دیا۔ سمجھ نہ سکی آخر اپنے ہی بعض اوقات اتنے دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، نہ میرے ماں باپ اور سسرال والے، اور نہ ہی معراج خوش ہے۔ ہم سب کی خوشیاں لوٹنے والی تانیہ البتہ بہت خوش ہے۔ کاش وہ میری بہن نہ ہوتی یا معراج کی بھابھی نہ ہوتی تو مجھ کو یہ گھٹی گھٹی زندگی نہ گزارنا پڑتی۔